اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 122 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حق ومن اصدق من اللہ قیلا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کو ہی اللہ کے حکم کے برابر سمجھ لیتے ہیں وہ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور شیطان کی پیروی کرنے والا کھلے کھلے خسارے میں ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے آخرت میں، کیونکہ انہوں نے آخرت کو اپنی خواہشات کے مطابق، جیسے یہودی کہتے تھے کہ چند دن آگ چھوئے گی، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور آج ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف بس اللہ کی رحمت ہوگی تو بس اللہ ہمیں کیوں جہنم میں ڈالیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، تو اس طرح کی خواہشات ہیں، انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات، اپنی بنائی ہوئی من گھڑت عقائد آخرت کے بارے میں ہے، وہ سب خسارے والے ہیں، اور آگے آئے گا کہ آخرت میں ان کو شیطان بھی چھوڑ دے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں، اب یہ وہ راستہ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ چیزیں تمہیں جہنم میں لے کے جائیں گی، اپنی خواہشات، اپنی خواہش نفس کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق زندگی کو گزارنا، اور سمجھ لینا کہ قیامت والے دن فیصلے ایسے ہوں گے جیسے ہم چاہتے ہیں، اور کوئی ہماری مدد کر دے گا، کسی نہ کسی طرف سے ہم لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، میں نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، آگے تمہاری مرضی ہے، اختیار انسان کے پاس ہے کس راستے پہ جاتا ہے۔ وہ جہنم کا راستہ بتایا جو اپنی خواہشات پہ چلنے والے ہیں، جنہیں نہیں پتہ قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، اللہ کے کیا فیصلے ہیں، اللہ کے کس بات پہ راضی ہوتا ہے کس پہ نہیں ہوتا، بس انہوں نے بنا دیا کہ بس ہم جو مرضی کرتے رہیں، جیسے کماتے رہیں، جیسے کھاتے رہیں، جیسے رہتے رہیں، اللہ ہم سے راضی ہے اور ہمیں جنت ملنی ہی ملنی ہے۔ نہیں، ان کا انجام اللہ نے بتایا۔ اب دوسرا راستہ بھی ہے، ایمان کا راستہ، جنت کا راستہ، صرف ایک نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وعملوا الصالحات، ایمان لا کے ادھر رک نہیں گئے کلمہ پڑھ کے، انہوں نے زندگی بھر نیک اعمال کیے، سندخلہم، ہم ضرور داخل کریں گے، عنقریب داخل کریں گے، جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، جنتوں میں ان کو داخل کریں گے، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی زندگی عارضی، یہاں ساری نعمتیں بھی مل جائیں تو وہ چھن جانی ہے جیسے موت آنی ہے، لیکن وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کا کرم ملے گا۔ وعد اللہ حقاً، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا اوپر پیچھے، یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ جھوٹا، دھوکا، غلط، کوئی صحیح نہیں ہے اس میں، وہ جھوٹے وعدے دیتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وعد اللہ حقاً، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس قرآن کے اندر سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے کیا وعدے کیے ہوئے، کس نیکی پہ کیا اجر ملے گا اور کس گناہ پہ کیا سزا ملے گی۔ ومن اصدق، اور حقیقت میں کون ہے سچا، من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے، اللہ سے زیادہ سچی کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ انسان تجھے کیوں دھوکے میں چیزوں نے ڈالا ہوا ہے، شیطان نے ڈالا ہوا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے جو قرآن اور آپ کی سنت میں ہے، اس کے علاوہ باقی ساری ہماری خواہشات میں ہونی ہے۔ قیامت والے دن فیصلے اس بات پہ نہیں ہونے کہ ہماری کیا خواہش ہے، ہماری کیا خوش فہمی میں ہم مبتلا ہیں۔ قیامت والے دن کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے اصول طے کر دیے اپنی مرضی سے، اور وہ اصول انسانیت کو بتا دیے جو اللہ نے کتابیں اتاری، جو اللہ نے اپنے نبی بھیجے۔ اللہ نے جو اصول طے کر دیے اس قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو اصول طے کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، قیامت والے دن اللہ فرما رہے ہیں میرے فیصلے اس کے مطابق ہونے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے،
اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ لیسا نہیں ہے، امانیکم خیال تمہارا، اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے اس کے مطابق فیصلے، بے امانیکم جو تم خواہش کرتے ہو، جو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہوں گے، تمہاری آرزوؤں کے مطابق قیامت والے دن فیصلے نہیں ہوں گے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق۔ یعنی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آج جو مسلمان ایمان والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں نہ تمہاری خواہشات، خیال اور مرضی جو من گڑت تم نے سوچے ہوئے ہیں ان کے مطابق، اور نہ ہی اہل کتاب جیسے کہتے ہیں کہ یہودی ہو جو، نصرانی ہو جو تو ہدایت پہ پا جاؤ گے، یا گنتی کے چند دن ہم تو جہنم میں اگر گئے بھی تو ہوں تو ہمیں تو اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے واپس نکال لیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس پہ میرے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے فیصلے کیا ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی بھی اس دنیا سے عمل کر کے لایا اپنے ساتھ سوءً برائی کے، گناہ کے، یجزا بہی اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ قاتل کو اس کی سزا، مظلوم کو اس کے مطابق داد رسی، ظالم کو اس کے مطابق سزا، انبیاء کو قتل کرنے والے، انبیاء کو تکلیفیں پہنچانے، انبیاء کی سنتوں کو ذبح کرنے والے، ان کی سزا، اس کا بدلہ اس کے مطابق ہوگا، اعمال کے مطابق ہونا ہے۔ نہیں اللہ دیکھے گا کس نسل سے تعلق ہے، کہاں سے تعلق ہے، کس امت سے تعلق ہے، جس وقت جو احکام شریعت تھے، جو کتاب تھی، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ، اور اعمال کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں، اور کوئی نہیں پائے گا اس دن من دون اللہ سوائے اللہ کے ولین، کوئی دوست، کوئی اللہ کے علاوہ وہاں پہ مددگار نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اس گروہ میں مل جاؤ، اس فلاں کے ساتھ مل جاؤ اور تجھے جنت مل جائے گی، اللہ فرما رہے ہیں اس دن کوئی دوست نہیں ہوگا، وہ سارے جی چنائیں گے۔ ولا نصیرہ، اور کوئی اللہ سے چھڑا نہیں سکے گا۔ اللہ جب پکڑ لیں گے تو شفاعت بھی اللہ کے فضل سے ہی ملنی ہے، لیکن جب اللہ نے پکڑ لیا ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، اس دنیا میں گناہ کیا، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے انبیاء کے حکموں کو توڑا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو کوئی اللہ سے چھڑانے والا نہیں۔ اس دن نیک اعمال ہی کام آئیں گے، یہ ان کا حال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نیک اعمال والے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ، اور جس نے اس دنیا میں عمل کیے، من الصالحات، نیکی کے اچھے اعمال کیے، عمل صالح کیے، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، ایک ہی اللہ کا ترازو ہے، ایک ہی پیمانہ ہے جہاں تمام لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اعمال میں کوئی تخصیص نہیں۔ ہاں جو دنیا میں ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں مرد کو، وہ مرد نے نبھانی ہے، جو عورت کو اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ عورت نے نبھانی ہے، لیکن اعمال کا تول ایک ہی ہے، پیمانہ ایک ہی ہے اس کے مطابق۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہوں ایمان والے، بنیاد ایمان ہے اور اس کے بعد اعمال صالح۔ ایمان اگر نہیں ہے، جتنے مرضی اسپتال بنا لو، این جی اوز بنا لو، جتنے مرضی ہے یتیم خانے کھول لو، رفائی کام کر لو، غریبوں کو تعلیم دے دو، جو مرضی ہے کرتے رہو، وہ قابل قبول نہیں۔ ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ کا وزن ہوگا، ایمان نہیں ہے تو کسی بھی نیکی کا کوئی عمل نہیں ہے جو دنیا میں لوگ کر رہے ہوں گا۔ فَأُولَٰئِکَ، ایسے لوگ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں جو اس دنیا سے نیک اعمال کر کے لائیں گے، ان کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا، اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ فَأُولَٰئِکَ، تو ایسے لوگ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ داخل فرمائے گا ان کو بہشت میں، باغوں میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے ساتھ وہ جو کھجور کی گٹھلی کے پیچھے ایک ہلکا سا گڑھا ہوتا ہے اس کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، عین انصاف ہوگا۔ خود انسان سوچے کہ دنیا میں ایک قاتل ہے، ایک ڈاکو ہے، ایک چور ہے، اس کو اگر عدالت سزا نہیں دیتی تو ہم کہتے ہیں انصاف نہیں ہو رہا۔ تو اب قیامت والے دن کیا اللہ سے یہ ممکن ہے کہ وہ ان سب کو، لوگوں کو، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے، جو رب سے ڈر رہے ہیں، جو نہیں ڈر رہے، جو حلال کھا رہے ہیں اور جو نہیں کھا رہے، کیا برابر ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے حکموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، سمجھ سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پر عمل کرنے والے اور پرواہ نہ کرنے والے، مرضی کی زندگی گزارنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، غور سے دیکھیں، آج کل رمضان ہے، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کھجور کی گٹھلی کے پیچھے کتنا سا گڑھا ہوتا ہے، اتنا بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ نیکی کو اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا، اور جو برائی کر کے لائے گا اس کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا۔
वमन अहसनु, अब नेकी क्या है, ईमान क्या है, अमाल क्या है, अल्लाह वो भी इंसान को रहनुमाई फरमा रहे हैं। वमन अहसनु, और उससे बेहतरीन कौन होगा, दीनन दीन, उससे बेहतरीन दीन पर कौन होगा, मिम्मन, जो कोई जिसने असलमा, मुती कर लिया अपने आप को, अपने रब के हवाले कर दिया, वजहहू लिल्लाह, अपने मुंह को अपने रब के हवाले कर दिया, अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्जी को ख़त्म करके उसने अपने आप को, अपने सारे मामलात को अपने रब के हवाले कर दिया, उससे बेहतर कौन होगा। वहो व मोहसिनन, और उसकी नेकी के जितने करने के तरीके होंगे, इबादत के मामलात के जितने तरीके होंगे, मोहसिन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होंगे, सुन्नत तरीके से होंगे, अपने मन घड़त तरीके से नहीं होंगे, और उसकी नेकी दर्जा एहसान के मुताबिक होगी। वत्तबा, और वो पैरवी करने वाला होगा, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की जो बिल्कुल यकसू थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत थी, जो दीन था, अल्लाह ताला ने उसको स्टैंडर्ड और मेयार बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ना, मैं मिल्लत इब्राहीमी पे, देखिए हम कुर्बानी करते हैं सुन्नत इब्राहीमी पे, हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जैसे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह से रहमत भेजने की दुआ करते हैं, ऐसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम पे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पे भेजते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो मेरा पसंदीदा रास्ता है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो यकसू थे, क्या, शिरक से पाक। जब पूरा मुआशरा शिरक में मुब्तला था, तने तना सूरज को, चाँद को, तारों को, हर चीज़ को मुस्तरद करके एक अल्लाह से के साथ लौ लगाया, सबको अपने खिलाफ कर लिया। और जब भी अल्लाह ने कोई इम्तहान मांगा, इस उम्र में औलाद मिली, अल्लाह ने कहा इनको जंगल बियाबान में छोड़ के, मियाँ बीवी को छोड़ के आ गए, अल्लाह ने कहा इनको मेरे रास्ते में ज़बह करे, उसके लिए तैयार हो गए। इस हद तक फर्मा बरदारी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और अल्लाह ने आपको क्या कहा, वत्तखज़ल्लाहु, बना लिया अल्लाह ने आपको, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीला, अल्लाह ने खलील बना लिया। खलील बेहतरीन दोस्त होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस का फरमान है, जिस इंसान को समझ आए कि खलील होता क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरा दुनिया में कोई खलील होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते, लेकिन मेरा खलील मेरा अल्लाह है, मेरा दुनिया में कोई खलील नहीं है। ये इतने बड़े दर्जे की बात है किसी का खलील होना। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं इस कुरान के अंदर कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। तो उन्हीं का रास्ता, कामयाबी का रास्ता, उस पर चलोगे। तुम्हारी मर्जी का रास्ता नहीं है, तुम्हारी सोच का रास्ता नहीं है। सोच या तुम्हारी ख्वाहिश नफ्स कामयाबी नहीं मिल सकती। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।